محمد مصطفى احمد المصطفى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بے سلام کی بات دعا ہے اللہ رب العزت نفسی شیطان سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی حقائق کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے امن و سلامتی کیسے آئے گی۔ اسلامی معاشرہ اس کا سب سے بڑا اعزاز امن اور سلامتی ہے، اور یہ معاشرے کا حسن بھی ہوتا ہے اور اس کی رونق بھی ہوتی ہے، اور یہ معاشرے کی خوبصورتی بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی انسان کو اپنی طرف رغبت دلائی ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کی تسبیح بیان کر، اپنے رب کی پاکی بیان کر جو عظیم برتر و اعلیٰ ہے، جس نے تجھے خوبصورت بنایا ہے۔ والذی قدر فہدی، پھر اس نے بہترین اندازہ ٹھہرایا ہے۔ انسان کو بنا کے اللہ نے آزاد نہیں چھوڑا، کچھ قیود کے ساتھ انسانی حسن کو اللہ نے نکھارا ہے، اور اس کا یہ اندازہ بتاتا ہے کہ انسان انسانی ہے، قد و قامت میں چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن کبھی کسی انسان کی شکل جانور کی طرح نہیں۔ والذی قدر فہدی، اس نے خوبصورت اندازہ ٹھہرایا۔ آپ نے دیکھا کبھی شیر بلی کی جسامت کا کبھی نہیں ہوا۔ والذی قدر فہدی، کبھی شیر کے سر کے اوپر یا انسان کے سر کے اوپر کبھی سینگ اس نے نہیں بنائے۔ والذی قدر فہدی، انسان کو قوت دی، انسان کی ہدایت کے ساز و سامان کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یاد رکھ، جس طرح ہم نے آسمان سے پانی برسایا، زمین سے تیرے لیے غلہ اگایا، پھر ایک وقت آتا ہے فجعلہ غثاء احوی، پھر وہ بھوسے کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو بھی اس سے سبق سیکھ لے، تیری بھی جوانی کے بعد ایک دن بڑھاپے کا وقت آئے گا، تیری رنگت میں بھی سیاہی مائل ہو جائے گی۔ یہ جوانی، یہ حسن، یہ دولت، یہ جہاں، یہ سدا تیرے لیے نہیں ہے۔ سدا اگر تیرے لیے ہے تو وہ اخروی نعمتیں ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں ساری کی ساری ڈیٹیل کے ساتھ بتا دی ہے۔ دین اسلام کی بنیاد، اس کا موجودہ دور کا زیور، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قرآن پاک ہے۔ اور یاد رکھنا قرآن عربی میں ہے، اور عربی جو ہے یہ اسلام کی سرکاری زبان ہے، آفیشیل لینگویج۔ جس طرح پاکستان کی زبان اردو ہے، پاکستان کی زبان اردو ہے، اور آفیشیل لینگویج انگریزی ہے۔ اس وقت انگریزی پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے، اسی طرح اسلام کی آفیشیل لینگویج جو ہے وہ عربی ہے۔
اور عربی کے اکثر حروف موسٹلی حرف جو ہیں وہ ثلاثی مجرد پہ ہیں، سے حرفی ہیں، 3 لفظوں سے زیادہ ہیں. تو اب بندہ مسلمان تبھی بنتا ہے، بندہ اسلامی نظام کا حصہ تبھی بنتا ہے جب اس کے اندر ایمان آتا ہے. تو ایمان جو ہے وہ بھی امن سے ہے، ایمان بھی امن سے ہے. جب ایمان آتا ہے تو امن بھی آتا ہے بندے میں. جب ایمان آتا ہے تو امن بھی آتا ہے اور سلامتی بھی آتی ہے. تو المومن السلام یہ دونوں جو ہیں اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہیں. السلام اللہ کا نام ہے، المؤمن اللہ کا نام ہے. تو جب بندہ دین اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ امن و سلامتی والا ہوتا ہے. جب امن و سلامتی والا ہوتا ہے تو اس سے ایک بہترین معاشرہ مرز وجود میں آتا ہے. اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ کہتے ہیں. اور یاد رکھنا، اسلام کوئی مذہب نہیں ہے، اسلام کوئی مسلک نہیں ہے. اسلام ایک دین ہے جو ہر دور کی، ہر وقت کی، ہر زمانے کی، ہر حال کی، ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے. دین اسلام ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے. دین اسلام ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اسلام کی طرف نہیں آئے ہیں، ہم اسلام سے دور بھاگتے ہیں. اسلام بڑا بہترین مذہب ہے اور اسلامی ریاست اسلام سے بنتی ہے. اور جہاں پہ اسلامی ادوار رہے ہیں، اسلامی دور حکومت رہے ہیں، ان کا بندہ مشاہدہ کر سکتا ہے کہ وہ کتنا عظیم وقت تھا. یہ نہیں ہے، اسلام مسلم کو اور غیر مسلم کو دونوں کو برابر حقوق دیتا ہے. بیسک رائٹس جو ہیں، بنیادی رائٹس جو ہیں، وہ مسلمان کو بھی دیتا ہے اور کافر کو بھی دیتا ہے، غیر مسلم کو بھی دیتا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ایک طرف مسلمان ہے تو دوسری طرف کافر ہے. جس کے بیسک بنیادی رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے، اسلام اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اس کو پورا پروٹوکول دیتا ہے اور اس کو سپورٹ کرتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ تمہارے ایک رخسار پہ کوئی تھپڑ مارتا ہے تو تم دوسرا بھی آگے کر دو، نہیں. ہاں یہ بات ہے، معافی تلافی جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے. معاف کرنا بہت بڑی بات ہے. لیکن متاثرہ فریق کو اسلام پورا حق دیتا ہے کہ اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کی معافی تلافی کی جائے، اس کا ازالہ کیا جائے. دیکھو نا، کائنات کی جان محمد رسول اللہ، کائنات کی جان محمد رسول اللہ. آپ تو سفید نہیں کر رہے تھے، ایک کو اس طرح ڈنڈی لگائی، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بھی میری پشت پہ ڈنڈی لگائی تھی، میں نے اسی طرح کرنا ہے. صحابہ بھی حیران ہے، کائنات حرکت میں ہے. لیکن جب نبی نے پشت سے پردہ اٹھایا تو اس نے فوراً چوم لیا. آپ کہتے نا یہ کیا کر رہا ہے؟ میں امیر المومنین، میں کائنات، میں نبی ہوں، سید الانبیاء ہوں، سید المرسلین ہوں. میری بات قانون ہے، میری بات اللہ کی بات ہے، میرا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے. صحابہ کہتے نا یہ کیا کر رہے ہو؟ حیران ہے. نبی چپ ہیں، صحابہ کی جماعت بھی چپ ہے. اس لیے اسلام متاثرہ فریق کو پورا پروٹوکول دیتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے. ملک کے خدا دار جو اسلام کے نام پہ بارز وجود میں آیا ہے، ایک چھوٹے سے انصاف کے لیے کئی سال چکر لگانے کے بعد بندہ خود ہی تھک جاتا ہے. جہاں سے انصاف ملتا ہے اس رستے کو چھوڑ دیتا ہے. تو یہ تو اسلام کا حسن ہے، یہ تو اسلام کا حسن ہے. بولو کیا؟ امن اور سلامتی. آج تو یہ گھروں میں بھی نہیں ملتی، کیونکہ ہم
طرف آتے ہیں؟ ہم کب دین کی طرف آتے ہیں؟ ہم کہاں دین کو ترجیح دیتے ہیں؟ حالانکہ کبھی نہیں ہے. کتنی آج سے 50-100 سال پہلے کوئی تنظیمیں نہیں تھی. آج جگہ جگہ ہیومن رائٹس کی NGOs ہیں, جگہ جگہ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں. امن کمیٹیاں ہیں, امن کمیٹیاں ہیں. بریلوی بھی یہ کہتا ہے ہم امن چاہتے ہیں, ہم فتنہ بازی نہیں کرتے. دیوبندی بھی یہی کہتا ہے, شیعہ بھی یہی کہتا ہے, اہل حدیث بھی یہی کہتا ہے, امن کمیٹیاں بھی یہی کہتی ہیں, پر امن آتا نہیں ہے. امن آتا نہیں ہے. اوپر والے بھی یہی کہتے ہیں ہم تمہاری بھوک ختم کر دیں گے, ہم امن لائیں گے. امن امن گھر میں بھی رولا ہے. 20 سال کچہریوں میں اس طرح کے کیسز نہیں ہوتے تھے نوعیت میں جو آج ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ آج ہم دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. جتنا جتنا ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اب ہمارا دین اتنا ہی ہے کہ نماز پڑھ لی بس بات ختم. حالانکہ دین اسلام تو دنیا کے ہر لمحے کی رہنمائی کرتا ہے. کوئی کہے مجھے سمجھ نہیں آتی, مجھے نظر نہیں آتا, تو بتاؤ نبی نے تو گھر میں بھی داخل ہونے کا طریقہ بتایا, مسجد میں بھی داخل ہونے کا طریقہ بتایا, بیت الخلا میں جانے کا بھی طریقہ بتایا. اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں رسول اللہ نے واضح کر دی ہیں, رسول اللہ نے بتا دی ہیں. کہا کہ ہماری بدقسمتی ہے ہم اس کو پکڑتے نہیں, ہم تو من چاہا دین پسند کرتے. اس کا نتیجہ کیا؟ ہر طرف رولا ہے, زندگی انتشار کا شکار. کوئی بندہ سکون میں نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے, 30 سال پہلے رشتوں کا خیال تھا, رشتوں کا حیا تھا, بڑے کا ادب تھا, چھوٹے کی عزت تھی. یہ رولا نہیں تھا. ایک کوئی گھر میں بیٹھ جاتا بڑا تو سارے ادب سے بیٹھ جاتے تھے. اب باپ بھی بیٹھا ہو, دادا بھی بیٹھا ہو, جتنے بیٹے ہیں اور سارے پوتے لگے ہوں گے, سارے اپنی اپنی ڈگڈگی بجا رہے ہوں گے. اس بابے کا کوئی خیال نہیں, باپ کا کوئی خیال نہیں, کلاس میں استاد ہے استاد کا کوئی خیال نہیں. دیکھیں نبی پاک کا فرمان ہے جب بندے سے حیا نکل جائے وہ جو مرضی کرے. ادب اور حیا جو ہے یہ بنیادی چیز ہے. آج تو نہیں. اس کا نتیجہ کیا؟ کتنی مشکلات میں, کس نوعیت میں ہے, ہماری حالت کیا ہے. آج تو افسوس ہے جب دیکھتے ہیں نا باہر سڑکوں پہ لگے ٹرک کھڑے ہوتے ہیں آٹے کے لیے, تو پوری قوم کو بھکاری بنایا جا رہا ہے. دیکھو انسان جب اپنی اصلیت پہ آ جائے نا تو مقام تو اللہ دیتا ہے, عزت تو اللہ دیتا ہے. عزت کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کہا نا الذی خلقک فسوی, الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. جس اللہ نے انسان کو بنایا ہے اس کی اوقات بھی بتائی ہے. خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب. جس اللہ نے تجھے حقیر پانی سے مرد کی کمر اور عورت کے سینے سے نکالا ہے, یاد رکھ وہ اللہ انہ علی رجعہ لقادر. وہ اللہ تمہیں دوبارہ قبر کے دن قیامت کے دن اٹھانے پہ قادر ہے. وہ اللہ تجھے دوبارہ اٹھانے پہ قادر ہے.
اب اس دن یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر، اس دن جب چھپے ہوئے راز تیری زندگی کے نکل آئیں گے، چھپے ہوئے تیرے راز واضح ہو جائیں گے، سکرین پہ تو سب کچھ اپنی پوری زندگی کو دیکھ رہا ہوگا۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر، اس دن تجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس دن ناجائز تیری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس دن تیرا مال و دولت تجھے نہیں بچائے گا، تیرے اعمال ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ بتا رہا ہے میرے بندے، جس طرح میں زمین سے سبزہ نکالتا ہوں، تیری خوراک بنتا ہے، وہ جوان ہوتا ہے، پھر بھوسے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اسی طرح تیری زندگی بھی ہے، جوان ہوا پھر بڑھاپے کی طرف، اور پھر تو کتنا ہی گورا کیوں نہ ہو تیری رنگت بدل جاتی ہے، تیرے چہرے کا رنگ رونق بدل جاتی ہے، تیرا حسن تیرا ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اگر کسی چیز نے تیرا ساتھ دینا ہے تو وہ تیرا عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اس عمل کو تو اللہ کے نبی کے تابع کرے گا، تیری زندگی میں امن بھی آئے گا، تیری زندگی میں سلامتی بھی آئے گی، لیکن اس سے سبق بھی تو سیکھنا۔ آج تو دوڑتا ہے رزق کے پیچھے، رازق کی طرف نہیں آتا، رزق تیرے ہاتھ سے دور ہوتا جاتا ہے، امن کے پیچھے دوڑتا ہے، امن تیرے ہاتھ میں نہیں آتا، گھر میں بد امنی ہے۔ کیوں ہے؟ المؤمن اللہ ہے، اللہ کے پیچھے جا امن آ جائے گا، السلام اللہ ہے، اللہ کے پیچھے جا سلامتی آ جائے گی، الرزاق اللہ ہے، اللہ کے پیچھے جا رزق آ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن اپنے رہنما کو رہنما مان تو صحیح تھا۔ رسول اللہ نے بتا دیا رزق کی کمی ہے، گھر میں سلام کر، سلام کرنے کے بعد سورہ اخلاص پڑھ اور میری ذات کے اوپر درود پڑھ، کوئی گھر میں ہے یا نہیں ہے، تو یہ عمل کرتا رہے، تو نبی کی سنت کو پکڑتا رہے، تیری باتوں کا حیا تیرا رب کرتا رہے، سبحان اللہ۔ رزق آ جائے گا، غیب سے مدد کرے گا۔ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہا، کہیں سے ہوا جاتی تھی نہیں جاتی تھی، تیری سانس کا بندوبست کون کرتا ہے؟ اللہ۔ رزق کہیں سے نہیں جاتا، تیرے رزق کا بندوبست کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ 6 مہینے تک تیری فصل کھیتوں میں پڑی رہتی ہے، پرندے بھی کھاتے ہیں، وہ کام نہیں ہوتی، جانور بھی گزرتے ہیں، وہ خراب نہیں ہوتی، رستے بھی بنتے ہیں، وہ خراب نہیں ہوتی۔ جس رب نے ایک دانے سے ایک بال بنا دی اور اس میں سے 100 دانے نکال دیے اور تو نہیں دیکھتا تھا، تیری عدم موجودگی میں تیرا رب اس کی حفاظت کرتا رہا۔ سبحان اللہ۔ جب تیرا رب اس کی حفاظت کرتا رہا، 9 ماہ تک خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر، جو رب 9 ماہ تک تجھے رزق دینے پہ قادر ہے، دے سکتا ہے، دیتا رہا ہے، آئندہ بھی دیتا رہے گا، کیا وہ تیری زندگی میں نہیں دے سکتا؟ بے شک، سبحان اللہ۔ اس وقت تو بے بس تھا، آج تو بے بس نہیں، اس وقت تو بے سہارا تھا، آج تو بے سہارا نہیں، اس وقت تو مانگ نہیں سکتا تھا، آج تو مانگ سکتا ہے، اس وقت تو چڑھ نہیں سکتا تھا، آج تو چڑھ سکتا ہے۔ جب تیرا کوئی سہارا ہی نہیں تھا، وہ کائنات کا مالک اللہ تیرا سہارا بنا رہا، تو آج بھی تو وہ دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان وجہ یہ اللہ۔ ہے، بے شک، وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کو چھوڑ دیا ہے، رسول اللہ کی باتوں کی قدر نہیں، رسول اللہ کی گستاخیاں ہوتی ہیں، ہمیں ان کی فکر نہیں، ہمیں دنیا کی فکر ہے۔ اللہ تو پھر بے نیاز ہے۔ بے شک، سبحان نماز اللہ۔ پڑھتے ہو نا اللہ الصمد، نماز میں کہتے ہو نا اللہ الصمد، بے شک، بار بار کہتے ہو، ہر رکعت میں کہتے ہو اللہ الصمد، اللہ بڑا بے نیاز ہے، تو یہ اس کی بے نیازی ہے نا، بے شک، یہ اس کی بے نیازی ہے کہ جب ہم اس کے قریب ہوتے تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئلوں پہ چلایا جاتا ہے، بلال چلتا ہے، تبتے سیراب پہ لٹایا گیا، ایک کوڑا لے کے سر پہ کھڑا ہو گیا، جوں بلال بولتا تھا احد اللہ ایک ہے، وہ کوڑا مارتا تھا، ایک نے کہا چپ کر جا، ظلم ہو رہا ہے تیرے اوپر، اس نے کہا تو چپ کر جا، جس ظلم میں آج مزہ ہے ساری زندگی کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوڑے کھا کے مزہ آتا ہے، مشکلیں سامنا کر کے مزہ آتا ہے،
کیوں؟ مشکلوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ اللہ ہے۔ جب اللہ کی نافرمانی ہوگی، اللہ کے بندوں کو ذلیل کیا جائے گا، پھر رب ذلیل کرے گا۔ یاد رکھو، آج دین کی قدر نہیں ہے بھی نہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا، ہم کیوں تاریخ کی باتیں کرتے ہیں؟ ایک وہ اس دین اسلام نے جس امن و سلامتی کا تو ڈھلونا پیٹتا ہے، مقتدر حلقوں سے آواز آتی ہے، سپریم پاوریں یہ کہتی ہیں ہم بر صغیر میں امن لانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ منافقت کی انتہا، ظلم و دھوکے کی انتہا، کہ امن پھر بھی نہیں آتا، مسلمانوں کو مار کے چلے جاتے ہیں، مسلمانوں کا رگڑا نکالتے ہیں، اس لیے کہ نکلنا ہے۔ کیوں نکلنا ہے؟ یہ نبی کی سنت کی قدر نہیں ہے، کافر کی مال کی قدر ہے۔ ورنہ اسلام تو وہ ہے، ایک طرف کافر کھڑا ہوتا ہے، ایک طرف وقت کا امیر المؤمنین کھڑا ہوتا ہے، دونوں قاضی کے سامنے کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، دونوں قاضی کے سامنے کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، امیر المومنین بھی، وقت کا خلیفہ بھی کھڑا ہوتا ہے، ایک طرف اس کے مقابلے میں کافر بھی کھڑا ہوتا ہے۔ قاضی خلیفہ کے خلاف فیصلہ دیتا ہے اور امت مسلمہ کا امیر خلیفہ وقت مینو عن اس کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے سامنے سرنڈر کرتا ہے، اس کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ ہے ملت اسلامیہ۔ ایسے لوگوں میں امن ہوتا ہے۔ جب اسلام آئے تو پھر ہر طرف یہی ہوتا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوا ہے۔ آج کی بات نہیں کرتا، ایک وقت تھا نا، مجھے ایک بھائی کہہ رہا تھا جی کینیڈا کا صدر یا وزیر اعظم پارک میں اپنی بیوی کے ساتھ اکیلے چہل قدمی کر رہا ہے اور دونوں خوش و خرم گپ لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ کیا ہمارے ملک میں بھی ممکن ہے؟ میں نے کہا یہ روڈ پہ نکلے، لوگ ان کو جوتوں کا ہار پہنائیں گے، لوگ ان پہ لتر برسائیں گے۔ اس لیے جب عمر فاروق کا دور ہے، دور 22 لاکھ مربع میل حکومت کرنے والا مرد قلندر، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمہاری سبحان اللہ پہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں سال تقریریں کرتا رہتا ہوں، کبھی آواز نہیں ہوتی، سپیکر بند کرو۔ جب بھی میں ابو بکر کا نام لیتا ہوں، عمر کا نام لیتا ہوں، آواز آ جاتی ہے تھانے سے، جی سپیکر بند کریں، وائلیشن ہو رہی ہے۔ میں نے کہا اللہ بڑھاتا رہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ عمر کا نام کفر کے تانے توڑتا ہے، منافقوں کی منافقت کو بڑھاتا ہے، مومنوں کے ایمان کو سجاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں عمر کی بات کرتا ہوں، سبحان میں اللہ۔ کسی نئے بیڑے کی بات نہیں کرتا۔ عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا، ایک اینٹ پہ درخت کے نیچے جنگل میں اینٹ سر کے نیچے رکھ کے سبحان اللہ، سکون سے سویا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یاد سبحان رکھنا اللہ۔ اسلامی معاشرے کا حسن عدل ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ اسلامی معاشرے کا حسن عدل ہے، جہاں پہ قوم کو آگے ٹرک دوڑ رہا ہے آٹے والا، پیچھے قوم جھپٹے مار رہی ہے۔ لخ لعنت نہیں ایسی حکومت پہ، لخ لعنت نہیں ایسے تقسیم کرنے والوں پہ۔ غریبوں کی عزت کا تم جنازہ نکال کے کہو امن آ جائے گا، سلامتی آ جائے گی، خدا کی قسم نہیں آتی۔ جب دہاڑی 800 تھی، آٹا 430 روپے تھا، آج آٹا 150 ہو گیا ہے۔ مزدور کی دہاڑی آج بھی 800 ہے۔ تم کہتے ہو خدا امن لائے گا، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ منافقوں کے ہاں غریب نہیں بنا کرتا، منافقوں کے ہاں غریب ذلیل ہوا کرتا ہے۔ اور یہ منافق، سبحان اللہ، میں قسم کھا کے کہہ رہا بے ہوں، شک۔ پچھلے ہفتے میں یہ جو اتوار بازار ہے، یہ سیہام سے ڈپو اسٹاپ، ڈیپو سٹا، میں وہاں سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا، میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا، لائن لگی ہوئی، لمبی لائن لگی ہوئی ہے، آگے ایک آٹا کھڑا ہے۔ اور خبیثو، تمہارے ہاں کوئی کمی ہے؟ جہاں پہ وہ دیکھو نا، ایسے کتا ہوتے، کتے کا 3-4 ہو نا، ایسے ایک روٹی پھینکو، ایک اس پہ جھڑپے گا، ایک اس پہ جھڑپے گا، دوسرا اس پہ جھڑپے گا، ہیں جی، پھر پھینکی اور دیکھنے والا تماشا بنا رہا ہے۔ ہمیں بھی تو یہ جانور بنایا جا رہا ہے نا۔ وہ ایک بادشاہ تھا نا، بادشاہ
مثال دیتا ہوں، گیدڑ گیدڑ آوازیں نکال کے وزیر کو کہتا ہے یہ گیدڑ شور کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا جناب یہ بھوکے ہیں، ان کو کھانا چاہیے، بادشاہ نے حکم دیا۔ بادشاہ بھی ایسے تھے جیسے ہمارے ہیں، ان کو کیا پتا غریب کی کیسی زندگی ہے۔ آرڈر ہو گیا، ٹھیک ہے، اس نے کوئی مال اپنے گھر اٹھایا، کوئی غریبوں اپنے رشتہ داروں کو دیا، کوئی امراء کو دیا۔ دوسرے دن بادشاہ کہتا ہے بھائی مال تو میں نے بھیج دیا ہے، یہ آج کیوں شور کر رہے ہیں؟ اس نے کہا حضور ان کو سردی لگی ہے، کہا ان کے بستروں کا بندوبست کرو۔ بستروں کا بھی بندوبست ہو گیا۔ جب بستروں کا بندوبست ہو گیا، تیسرا دن آ گیا، اس نے کوئی اپنے گھر بھیجے، کوئی اپنے دوستوں کے بھیجے، کوئی امراء کو تقسیم کرے۔ تیسرا دن آیا، اس نے بھی تو جواب دینا تھا۔ بادشاہ کہتا ہے بھائی آج کیوں شور ہے؟ بادشاہ کا غصہ دیکھا، اٹھ کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہنستا ہوا ہے، کہکے مارتا ہوا ہے، مسکراتا ہوا ہے۔ بادشاہ حیران ہو گیا۔ اس نے کہا بھئی حیران کمال ہے۔ اس نے کہا جناب پہلے دن وہ سردی کی کھانے کی وجہ سے شور مچا رہے تھے، دوسرے دن وہ سردی کی وجہ سے شور مچا رہے تھے، آج وہ بات جشن منا رہے ہیں کہ بادشاہ نے ہماری بھوک بھی ختم کر دی ہے اور ہماری سردی بھی ختم کر دی ہے، اور اب ہم ہر روز یہ جشن بادشاہ کی عظمت کے لیے منائیں گے۔ اس نے کہا واہ واہ تیرے جیسا وزیر ہونا چاہیے۔ بادشاہ نے اس کو انعام مقرر کر دیے۔ آج یہ عوام کو مطمئن کر رہے ہیں، عوام کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ جانور بنائے جا رہے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران عمر فاروق بڑے سکون سے، کیونکہ عدل تھا نا۔ جہاں پہ عدل ہو، حکومت کفر کی ہو یا ایمان والوں کی ہو، عدل ہو تو حکمرانوں کو ڈر نہیں ہوا کرتا۔ کینیڈا کا اگر پارک میں پھرتا ہے تو وہ اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہے۔ عمر فاروق اگر جنگل میں اکیلے درخت کے نیچے ایک اینٹ رکھ کے آرام کرتا ہے تو وہ یہ جواب دینے پہ بھی قادر ہے کہ میں نے ناانصافی نہیں کی، میں نے عدل کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آؤ نا اپنے کریم نبی کو چھوڑ کے آج کوئی نکلے نہ پائے، لوگ جوتے نہ پہنائے، ہار نہ پہنائے تو بات یاد رکھیں۔ ہاں ان کے ہاں نعرے مارنے والے تو ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اس عوام کو جو ہے الو بنایا۔ یہ بالکل حقیقت ہے۔ تو ہمیں بھی شرم آنی چاہیے نا، جب انسان کے اندر خود غیرت ہو پھر دوسرا اس کو بے غیرت نہیں بنا سکتا۔ یہ یاد رکھیں، امیری غریبی رب کی طرف سے ہے، یہ بندہ قادر نہیں ہے۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، کسی کو زیادہ دے دیتا ہے تو کسی کو تھوڑا دیتا ہے، لیکن عزتوں کا مالک میرا اللہ ہے۔ یاد رکھ، اپنے رب کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ مخلص ہو جا۔ نبی وہ ہے جو اپنوں کو کیا غیروں کو بھی نوازتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتاؤ نا، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ نبی کا دشمن نہیں، رب کو نہ ماننے والا، جب نبی مکہ میں قدم رکھتے ہیں اکرمہ شیم چھوڑ جاتا ہے، اس لیے چھوڑتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کا بیٹا ہوں۔ سب کی خیر ہے، میرے لیے خیر نہیں، میرے لیے خیر نہیں۔ کشتی میں بیٹھتا ہے، جب کشتی میں بیٹھا تو ڈگمگانے لگی، ہچکولے کھانے لگی۔ اب جو ملاح ہے وہ کہتا ہے اپنے رب کو خالص ہو کے پکارو، اپنے رب کو خالص ہو کے پکارو۔ وہ کہتا ہے لوگ بھی کرتے رہے، میں نے بھی لاتو عزا کو پکارا، کسی نہیں مدد۔ اس نے پھر کہا بھائی بچنا ہے تو خالص ہو کے پکارو۔ یہ نیکیاں انسان کی ہوتی ہیں، یا اس کے ساتھ خالص ہو جا پھر بات بنتی ہے۔ کہتا ہے جب سارے سہارے جواب دیے تو جانتا تو تھا نا سچا محمد ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کا داتا خدا اور کیا چاہیے، سبحان اللہ۔ جن کا داتا خدا اور کیا چاہیے، جن کا آقا مصطفیٰ اور کیا چاہیے، جن کے کہنے سے بابے بہشتے کھلے، ان کے سوا اور کیا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بابے بہشتے کھلے، جن کے کہنے سے بابے بہشتے کھلے، ہم کو ان کے سوا اور کیا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اکرمہ کہتے ہیں میں نے بھی پھر کہا محمد کے رب کا واسطہ،
محمد کے رب کا واسطہ، اے اللہ مجھے، اے اللہ مجھے بچا لے، وہ ہچکولے کھانے والی کشتی رک جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اکرمہ بھی واپس آتا ہے، اب آگے تو کشتی والا لے کے نہیں جاتا، واپس جب کنارے لگتی ہے بیوی کو آ کے کہتا ہے میں تو واپس آ گیا ہوں۔ اس نے کہا تیری خیر نہیں ہے، تو بچ نہیں سکتا، محمد سے بچ نہیں سکتا، جب مکہ کے بڑے بڑے سرنڈر ہو گئے، تیری کیا اوقات ہے، تو کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا پھر کیا کروں؟ اس نے کہا چلا جا۔ اس نے کہا میں جاؤں گا تو وہ مجھے ماریں گے، میں اس کے دشمن کا بیٹا ہوں۔ کہا محمد بڑا کریم ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محمد بڑا کریم ہے، سبحان چلا اللہ، جا۔ اس نے کہا میں نہیں جاتا، بیوی کو بھیج دیا، بیوی گئی، میرے نبی نے سنا، اپنی رحمت والی چادر یا ایھا المزمل جس کو رب کہہ کے پکارتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کو رب یہ کہہ کے پکارتا ہے، سبحان میرے نبی نے اللہ، امن کے طور پہ دے دی، جا پیش کر دے۔ بیوی نے پیش کی، نبی نے امن دے دیا ہے، آگے بیوی ہے، پیچھے اکرمہ ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے، میرے نبی نے پاس بٹھایا، سبحان اللہ، دشمن کے بیٹے کو پاس بٹھایا، سبحان اللہ، دشمن کے بیٹے کو پاس بٹھایا، بٹھا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا اکرمہ کب تک ہم سے بھاگتا رہے گا، اکرمہ کب تک ہم سے بھاگتا رہے گا؟ اکرمہ نے ہاتھ آگے بڑھا دیا، میرے نبی نے اپنا بنا لیا، سبحان اللہ، سبحان اس اللہ، میرے نبی کی سامنے پوچھتا ہے بندہ یا رسول اللہ بہترین انسان کون سا ہے، بہترین عمل کون سا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سبحان اللہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع دیتے ہیں، لوگوں کی عزتوں پہ ڈاکے نہیں ڈالتے۔ ایک ٹرک آگے آگے جا رہے ہیں، عوام پیچھے آٹے کے لیے دوڑتی ہوئی جا رہی ہے، ظالموں یہ نفع دے رہے ہو یا غریبوں کی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ بتاؤ نا، یہ غریبوں کی عزت کا جنازہ نہیں نکالا جا رہا تو اور کیا کیا جا رہا ہے؟ کسی کو عزت تم دو گے، میرا رب عزت تمہیں دے گا، سبحان اللہ، سبحان، کسی کو عزت تم دو گے، میرا رب تمہیں عزت دے گا، کسی کی مشکل تم دور کرو گے، رب تمہاری مشکل کو دور کرے گا۔ یہ میں نے تو نہیں کہا خیر الناس من ينفع الناس، سبحان اللہ، یہ میرے نبی کی بات ہے۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو فائدہ دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اتنی بات خدا کی قسم، اتنی بات میرے نبی نے فرمایا جس نے ایک قدم کسی کی مشکل حل کرنے کے لیے رکھا، ایک قدم مشکل حل کرنے کے لیے رکھا، ایک مہینہ مسجد نبوی کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، قادر تو سبحان نہیں، اللہ، قادر میں تو نہیں، قادر تو اللہ کی ذات ہے۔ ایک دفعہ تو کہے سبحان اللہ، چاہے مسجد میں بیٹھ کے کہے، چاہے گھر میں بیٹھ کے کہے، چاہے مسجد کے گھر کے چھت میں کہے، چاہے گلی میں چلتے ہوئے بازار میں بیٹھے ہوئے، تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہے گا۔ پیمانہ میرے پاس نہیں ہے، پیمانہ میرے پاس نہیں ہے، تو بازار میں بیٹھے ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے، کسی مولوی کی بات نہیں، کسی محدث و مفکر کی بات نہیں، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ اللہ تیرے نام کا اپنی جنت کے اندر ایک درخت لگاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پورے کا میرے پاس پیمانہ نہیں، میرے نبی کی بات ہے۔ ایک درخت کی ایک ٹہنی کے نیچے 100 سال تک تیز رفتار گھوڑ سوار اپنے گھوڑے کو دوڑاتا رہے گا، لیکن اسے ٹہنی کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب غریبوں کو تنگ بھی کرتے جاؤ، مصیبتیں بھی ان کے لیے کریٹ کرتے جاؤ، اور کہو ہمیں عزتیں ملیں گی، تو اقتدار والوں سے دیکھ لو، سب کچھ ہوتے ہوئے اپنے ملک میں نہیں آ سکتے۔ کیوں نہیں آ سکتے بھائی؟ ہمارے ساتھ خیر کی ہوتی تو اللہ بھی خیر کرتا۔ ہم تو اس عمر کو ماننے والے ہیں بھائی جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، سبحان اللہ، اور جنگل میں اکیلے دشمن مارنے کے لیے آتا ہے، مار نہیں سکتا۔ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ، سبحان عزت دینے اللہ، والا کون ہے؟ اللہ، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ، زندگی کا مالک کون ہے؟ اللہ، موت کا مالک کون ہے؟ اللہ، اللہ ہے تو اللہ کے پیچھے چل، کائنات تیرے پیچھے چلے گی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔